बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 5 है और आज इंशाल्लाह हम पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। मैं पहले रीडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनहनु नतफक्करु फी अहवालिल बैति वनस्लिहु अहवालहु वला नतफक्करु फी अहवालिल आलम व कैफ़ यअति द्दीनुल कामिल फी हयातिहिम वसूक़ुद दुनिया इमारतुहु बिल अमवालि वल अशियाइ वल बैइ वश्शिरा वसूक़ुद दीनी इमारतुहु बिल ईमानि वल अमालिस सालिहा अल्लती समरतुहा अस्सआदतु फिद दुनिया वल आखिरह وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله ودينه بشهوات نفسه وأخسر منه من اشتغل عن ربه ونفسه بالناس ذما وظلما وتجريحا واحتقارا وإذا أكرمك الله بنعمة فاستعملها في طاعة الله قبل أن تفارقها أو تفارقك وإذا وضع الإنسان جهده وماله تحت الشجرة الطاعة كبرت وزادت وإذا وضع جهده وماله تحت الشجرة المعصية كبرت وزادت فهل يستويان مثلا وإذا زاد الإيمان قويت الأعمال ثم صلحت الأحوال وإذا نقص الإيمان ضعفت الأعمال ثم ساءت الأحوال وإذا قامت الأعمال في المساجد اختفت الجرائم من الأسواق وسبب كثرة الجرائم أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في أبغض البقاء إلى الله وهي الأسواق التي يركز الشيطان فيها رايته والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي أعطاه الله لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له والواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة لتستقيم على أوامر الله وتتعلم جهد النبي صلى الله عليه وسلم لتقيم العالم على الاستقامة على دين الله عز وجل وسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة إلى الله صارت الأمة تخاف من بطش الرؤساء والأمراء ولا تخاف من بطش الله جل جلاله وتقدم جهد الدنيا عن جهد الدين ومحبوبات النفس على محبوبات الرب وتؤثر الشهوات على فعل الأوامر وتطيع المخلوق وتعصي الخالق وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله كانت كل يوم تنزل الهداية ويظهر الحق ويزهق الباطل وينتشر التوحيد وينحسر الشرك. यहाँ मैंने हरूफ जारा को हाईलाइट किया है। इनके बाद ये जितने भी हरूफ जारा हैं, इनके बाद जो इसम आएगा उसकी आखिरी एराब जो है यानी आखिरी लेटर की जो हरकत है वो ज़ेर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वनहनु और हम, नतफक्करु हम फिक्र करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाली जो लाइन थी ना, वो फिक्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलकुन फी हिदायतिल बशरिय्या व फिक्रु अक्सरिल मुस्लिमीन अल यौम महदूदुन फिल अक्ली व शुर्ब वल मस्कनी वल मरकब वल मलबसी वल मनकह। ये उससे रिलेटेड है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फिक्र थी लोगों के हवाले से, जो उनकी जो फिक्र थी उसको हाईलाइट किया गया। वो ये थी कि इंसानों में हिदायत फैल जाए। ठीक है, सारे इंसान जो हैं जहन्नम की आग से बच जाएं। और आज के मुसलमान की जो फिक्र है वो लिमिट हो गई है, यानी उसको खाने पीने रहने ठिकाने लिबास निकाह गाड़ी इसकी फिक्र लग गई है। ठीक है, तो उसी की ही आगे डिटेल बता रहे हैं कि वनहनु नतफक्करु और हम फिक्र करते हैं फी अहवालिल बैती, हमारे जो फिक्र है ना
جو کہہ لیں سنجیدہ مسلمان ہیں، تو ان کی کیا فکر ہے کہ ہم اپنے گھر کے احوال کو بہتر کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے، وَنَصْلِحُ أَحْوَالَهُ، بس ہم اپنے گھر کی اصلاح کر لیں اور ان کے رہنے والوں کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے، گھر کو ٹپ ٹاپ کر لیں، گھر کے حالات درست رکھیں، گھر کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنے گھر والوں کی ہم ان کو اصلاح کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کے ٹیک کیئر ہم کرتے رہیں، یہ ہماری فکر ہے۔ پھر ہے وَلَا نَتَفَكَّرُ فِي أَحْوَالِ الْعَالَمِ، اور نہیں ہم فکر کرتے دنیا میں رہنے والوں کی، ٹھیک ہے، تو وَكَيْفَ يَأْتِي الدِّينُ، تو کس طرح آئے گا دین، الکامل مکمل فی حیاتہم، ہماری زندگیوں میں، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق رہے گا ہی کیا جب ہم دونوں کی ہی فکریں سیم ہوں گی۔ ان کی بھی فکر یہی ہے کہ دنیا دنیا مل جائے، اور ہماری بھی فکر یہی ہے کہ بس ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے، گھر اپڈیٹ رہے، گھر والے ٹھیک رہیں بس، اور ہمیں بھی فکر نہیں ہے کہ دنیا والوں کا کیا ہوگا، ان میں ہدایت پھیل جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس میں ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں، اور پارٹیسپیٹ کیا، وہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے، فرض کی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہی ہے۔ اب اس امت میں اور تو آخری نبی کوئی آئیں گے نہیں، آخری نبی تھے وہ، اب کوئی نبی آئیں گے نہیں، تو ہماری ہی ذمہ داری ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے ہم نے کیا کیا، صرف اپنے گھر کی ہی فکروں میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ آگے پھر اس کو بتا رہے ہیں بڑی خوبصورتی سے، یہ وسوق الدنیا امارتہ بالاموال والاشیاء، اگر آپ دنیا کا بازار دیکھو، یعنی وسوق الدنیا، دنیا کا بازار، امارتہ، اس کی آبادی یا تجارت آپ دیکھو کیا ہوتی ہے، بالاموال والاشیاء والبیع والشراء، مال، چیزیں، خرید و فروخت، دنیا کے بازار میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ اس میں دیکھو وسوق الدین عمارتہ، اور دین کا جو بازار ہے، دین کی جو جگہ ہے، عمارتہ، اور اس کی جو پونجی ہے، یا یوں کہہ لیں اس کی جو تجارت ہے، بالایمان والاعمال الصالحہ، ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، التی ثمرتھا، اور ان کا ہمیں ثمر بھی یہ ملتا ہے، السعادت، خوش نصیبی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دین کی تجارت سے خرید و فروخت کا فائدہ ہے۔ یعنی ہم جب دنیا کی تجارت میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں وقتی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز لے کر آئے، بس اس ٹائم اچھی لگی، اس کے بعد پھر دل بھر گیا اس سے، اب دوسری چیز چاہیے۔ لیکن جب ہم دین کی دنیا میں، دین کے بازار میں جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا ہمیں ثمر ایسا ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں اس سے استفادہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں لوگوں کو کیٹیگرائز یہ کر رہے ہیں، وہ اکثر الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین خسارہ پانے والے کون سے لوگ ہیں، صفقتاً، جو ڈیل کے اعتبار سے، من اشتغل عن اللہ، جو مشغول ہو گئے ہیں اللہ سے دور ہو کر، وہ دین ہی، اس کے دین سے کیا کرنے کے لیے، بشہواتی نفس ہی، اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اب کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ دو لوگوں کو اعتبار میں بتا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو فوکس کرتے ہیں، وہ اکثر الناس، یعنی خسارے میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو یعنی تجارت کے اعتبار سے، یہ ڈیل خرید و فروخت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ ان کی مشغولیت کیا ہے، ان کی مشغولیت جو ہے، ان کا جو گول ہے، ان کا جو مشن ہے، وہ بشہوات نفسی ہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، ان اللہ و دین ہی، یعنی اللہ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، اور دین سے بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو فوکس ہے وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہے، ٹھیک ہے، مکمل کرنا ہے۔ پھر وہ اکثر منہ، اور ان سے بھی زیادہ بدترین کون لوگ ہیں، ایک تو انہوں نے لیول 1 بتا دیا کہ لیول 1 وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ میں ہی سیلف کے ہی شکار ہیں، اپنے آپ کو ہی بس دیکھتے رہتے ہیں، سراہتے رہتے ہیں، اسی کی اصلاح کی فکر رکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہشات نفس کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی لیول 2 والے کون سے لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ خسارے پانے والے لوگ، من اشتغل، جو مشغول رہتے ہیں، اور ربی ہی، مشغول ہو گئے اپنے رب سے دور ہو گئے، ونفسی ہی، بن ناسی، اور لوگوں کے نفس میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے نفس میں غمن، عیب ڈھونڈنے میں، وظلمن، ظلم کرنے میں، وتجریحا، ہرٹ کرنے میں، واحتقارا، اور حقیر سمجھنے میں، یعنی وہ کس چیز میں مشغول ہو گئے، وَنَفْسِهِ بِالنَّاسِ غَمًّا وَظُلْمًا وَتَجْرِيحًا وَاحْتِقَارًا، ان کی مشغولیت لوگوں کو ہرٹ کرنا، ظلم کرنا، حقیر سمجھنا، ان کے عیب ڈھونڈنا، ان کا کام یہ ہے۔
مطلب وہ دوسروں کے ٹو میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کو ہی نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ مطلب لیول 1 وہ لوگ ہیں جو سیلف پٹی کا شکار ہیں، لیول 2 کون لوگ ہیں جو اپنے سوا سب کو ہی دیکھتے پھرتے ہیں اور سب میں عیب ان کو دکھتے ہیں، اپنے آپ جو وہ انا پرست ہیں، اپنے اندر ساری کوالٹیز دکھتی ہیں لیکن لوگوں کے اندر انہیں کوئی خیر کی کوالٹی نہیں دکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انہوں نے 2 کیٹیگریز بتا دی، اور پہلے انہوں نے تجارت کے مارکیٹ کا بتا دیا کس طرح کی مارکیٹ ہے، 2 طرح کی، اب 2 طرح کے لوگ بتا دیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، وَإِذَا أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِنِعْمَتِهِ، اور جب کیا کرے آپ کو عزت دے اللہ ساتھ نعمت کے، تو کیا کرو اس کو فَاسْتَعْمِلْهَا، تو اس کا استعمال کرو فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، قبل اس سے پہلے ان کے تفارقها، کہ وہ تجھ سے جدا ہو جائے، یعنی اس کو تم سے جدا کر دیا جائے، یا او تفارقک، یا وہ تم سے یعنی تم اس سے دور ہو جائے یا وہ تم سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی نعمت جب تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی دے، صحت دے، مال دے، جو بھی تمہیں نعمت اللہ تعالیٰ دے، علم دے، رزق دے، تو اس کا استعمال اس سے پہلے کر لو کہ وہ تم سے جدا ہو جائے یا تم اس سے دور ہو جاؤ۔ وَإِذَا وَضَعَ الْإِنسَانُ، اور جب انسان جو ہے رکھتا ہے جُهْدَهُ اپنی کوششیں، وَمَالَهُ اور اپنی مال، اب بتا رہے ہیں اس کو نا، نعمت کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے پھر، اگر استعمال کرنا ہے تو کس پیٹرن پہ کرنا ہے، کہ جب انسان اپنی کوششیں اور اپنا مال تحت الشجرۃ الطاعت رکھتا ہے، نیچے، تحت نیچے، اطاعت کے شجرہ کے، یعنی کبرت وزادت، تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جب اپنی نعمتیں، اپنی کوششیں، اپنا مال انسان جو ہے تحت الشجرۃ الطاعہ، درخت کے، اطاعت کے درخت کے نیچے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نقصان نہیں اٹھانے دیتا، اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِذَا وَضَعَ جُهْدَهُ، اور جب وہ رکھتا ہے اپنی کوشش ہے، وَمَالَهُ، اور اپنا مال، تحت نیچے، شجرۃ المعصیۃ، معصیت کے درخت کے نیچے، یعنی نافرمانی کے درخت کے نیچے، کبرت وزادت، وہ بھی اللہ بڑھا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ فَهَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، تو کیا یہ دونوں مثالیں جو ہیں برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی ایک انسان جو ہے وہ خیر پسند ہے، خیر کا معاملہ کر رہا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا انسان جو ہے وہ شر پسند ہے، شر کا معاملہ کر رہا ہے، تو یہ انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے دیکھیں 2 کمپیریزن دیکھے، بات سمجھاتی۔ پہلے والا کمپیریزن کیا تھا کہ فکریں بتا دی تھی کہ تمہاری فکروں میں اور عام مسلمانی نے پڑھے لکھے اور جاہل مسلمان کی فکروں میں کیا فرق ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگ میں اور جاہل لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے، دونوں کی فکریں یہی ہیں کہ ہم ہی ٹھیک رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے 2 طرح کی تجارت بتا دی کہ اب دیکھ لو کون سی تجارت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس تجارت ہے جس کا وقتی خوشی حاصل ہوتی ہے، یا اس تجارت ہے جس کی خوشی جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں اعتبار سے ملے گی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کا استعمال کرو۔ اب استعمال کرنے کی بھی 2 کیٹیگری دے دی، ایک تو وہ انسان ہے جو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے نعمت، اور دوسرا وہ انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب مماثلت کر لو کہ دونوں میں نفع بخش سودا جو ہے وہ کون کر رہا ہے۔ پھر ہے آگے وَإِذَا زَادَ الْإِيمَانُ، اب وجہ بتا رہے ہیں، جب زیادہ ہو جاتا ہے ایمان، ٹھیک ہے، قُوِّيَتِ الْأَعْمَالُ، تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، قوی ہو جاتے ہیں اعمال، ٹھیک ہے، ورائٹیز اعمال میں آ جاتی ہیں، اور پختگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ انسان کرنے لگ جاتا ہے، خضوع خضوع کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے، عبادات اس کی مطلب ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ثُمَّ صَلُوحَتِ الْأَحْوَالُ، تو نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے، اس کے احوال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، معاملات جو تھے اس کے، حالات جو تھے وہ بھی درست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دین صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، دین میں حقوق اللہ جہاں ہے وہاں پر حقوق العباد بھی ہے، یعنی جب انسان حقوق اللہ میں فیئرنیس شو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر حقوق العباد میں بھی فیئرنیس ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل میں ہی نکلتا ہے۔ اب اس کے برعکس کنڈیشن پھر دیکھیں، 2 مماثلت کر رہے ہیں، وَإِذَا نَقَصَ الْإِيمَانُ، اور جب کم ہو جاتا ہے ایمان، ٹھیک ہے، کمی آ جاتی ہے ایمان میں، ضعفت الاعمال، تو کمزور ہو جاتے ہیں اعمال، ثم ساءت الاحوال، پھر برے ہو جاتے ہیں حالات۔
ٹھیک ہے، یہ بھی نتیجتا ہے. یعنی اگر ایمان کمزور ہے تو obvious بات ہے عبادات بالکل ڈاؤن ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں، یا پڑھ بھی رہے ہیں تو اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع مینٹین نہیں ہے، ٹکرے مار کے آ رہے ہیں، تو افسوس کے نتیجے میں معاملات بھی سارے برے ہی گزر رہے ہیں. ہر انسان، پھر انسان فرسٹریٹڈ ہے، چڑچڑا ہے، تو معاملات، حالات اس کے وہ بھی بد سے بدترین ہو گئے. تو اب دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے، مطلب زیادہ کرنا ہے ایمان یا پھر ایمان کی کمی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. پھر انہوں نے دیکھیں کنٹرڈکشن دے دیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ. پھر آگے وَإِذَا قَامَتِ الْأَعْمَالُ، اور جب قائم کرتے ہیں اعمال، فی المساجد، مسجدوں میں، اختفت الجرائم، خفیف ہو جاتے ہیں جرم، من الاسواق، بازاروں سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے مسجد میں بار بار پلٹ پلٹ کر جا رہا ہوتا ہے تو obvious بات ہے پھر مارکیٹس میں اس کے چکر کم لگیں گے. جب مارکیٹ میں چکر کم لگیں گے تو جرم کم ہو جائیں گے. وَسَبَبُ كَثْرَةِ الْجَرَائِمِ، اب وجہ بتا رہے ہیں کہ جرم جو تھے وہ زیادہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. وَسَبَبُ، وجہ، کثرت، زیادہ، الجرائم، جرائم کی، ان الناس، کی بے شک انسان، یقدون، کہ بے شک انسان گزارتا ہے، اکثر اوقاتہم، اپنے زیادہ وقت، اوقات، فی ابغدی، بغض والی، البقائی، جگہوں میں، اللہ، اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، یہ وجہ بنتی ہے. اور یہ جو بغض والی جگہ ہے یہ کون سی ہے؟ وہی الاسواق، یہ وہ جگہ ہے جو مارکیٹ ہے. التی، اور کیوں بری ہے وہ؟ التی، وہ جو یورکزو، گاڑتا ہے، الشیطان، شیطان، فیہا، اس میں، رایتہ، اپنا جھنڈا. اس وجہ سے یہ اللہ کے نزدیک بغض والی جگہ ہے، ناراضگی والی جگہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں جرائم جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. جب انسان مسجد میں کثرت کے ساتھ جائے گا تو نتیجہ جرائم کم ہو جائیں گے، اور جب انسان مسجد میں کم جائے گا اور مارکیٹس میں چکر اس کے زیادہ لگیں گے اور کھیل تماشے میں زیادہ وقت گزارے گا تو جرائم جو بڑھ جائیں گے. اور یہ وہ جگہ ہے، مارکیٹ میں جانے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر شیطان جو ہے اپنا جھنڈا گاڑ کے وہیں بیٹھا ہوتا ہے، یعنی نافرمانی کے کام کرواتا ہے، اللہ سے غافل کر دیتا ہے. یہاں منع نہیں ہے کہ مارکیٹ میں نہیں جانا، جاؤ، ضرورت کے تحت جاؤ، اور جتنی جلدی وہاں سے نکل سکو اتنی جلدی نکل جاؤ. یعنی ونڈو شاپنگ کے ارادے سے نہیں جاؤ، طے شدہ چیزیں لکھی ہوں بس ان شاپس پہ جاؤ اور فوراً سے واپس آ جاؤ، تاکہ وقت بھی ضیاع نہیں ہو. کیونکہ وہاں یہ اس بات کا احساس رہے کہ وہاں شیطان اپنا جھنڈا گاڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ہمیں غافل کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور وجہ بڑی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ابھی یہ بتایا نا کہ نعمتیں ہوں تو اس کو استعمال کرو، اور نعمتیں جو ہیں، جو ایک پھر دو کیٹیگری بتا دیں کون کون نعمتیں کس طرح استعمال کرتا ہے. اب بتا رہے ہیں یہ کہ نعمتوں کو استعمال کرنا کدھر ہے. ٹھیک ہے، والمطلوب، اور مطلوب، من کل مسلمین، ہر مسلمان سے. کیا مطلوب ہے ہر مسلمان سے؟ استعمالو، کہ وہ استعمال کرے، جمیع الصلاحیات، تمام صلاحیات، و طاقات، اور طاقات. ٹھیک ہے، التی، وہ جو آتاہ، اس کو عطا کی اللہ، اللہ نے. یعنی اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اسکلز ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کمال ہے وہ لے کر پیدا ہوا تھا. نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے اس کو ملی ہوئی ہیں، اللہ نے اس کو یہ نعمت کے طور پہ عطا کی ہوئی ہیں. تو وہ کیا کرے اس کا؟ لنشر الہدایت والدعوت الی اللہ، اس کے ذریعے پھیلائے ہدایت اور اللہ کی دعوت اور اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، اس چیز کا استعمال وہ ادھر کرے، پھیلانے میں، دعوت کو اور ہدایت کو پھیلانے میں اس چیز کا استعمال کرے. حتیٰ، اور کب تک کرتا رہے؟ یعبد اللہ، کی عبادت کی جائے اللہ کی، وحدہ، جو ایک ہے، لا نہیں شریکہ، کوئی شریک لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی آخری سانس تک اس نے یہ کام کرنا ہے، اپنی تمام صلاحیات، طاقات کو ملا کر لنشر الہدایہ والدعوت الی اللہ میں کام کرتے رہنا ہے. اور گول کیا ہے اس کا؟ کب تک کرنا ہے؟ جب تک دین جو ہے مکمل نہیں پھیل جائے. تو اوبیس بات ہے آخری سانس تک اس نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بندوں سے، ہر مسلمان سے. اور آگے بتا رہے ہیں والواجب علی الامتی. ٹھیک ہے،
اور واجب ہے امت سے، واجب ہے امت پر ان کے تتعلمہ کہ وہ سیکھے، حیاتاً زندگی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملت مکمل، ٹھیک ہے، لتستقیم علی اوامر اللہ، تاکہ وہ قائم رہے اللہ کے احکامات کے اوپر، مطلب اس کو اللہ کے جو احکامات اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس، ان کو کرنے کے اوپر وہ قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا نا پیراگراف، اس میں یہ تھا نا کہ اپنی تمام صلاحیات اور طاقت اس نے ملانی ہے، تو اس کے کرنے کے لیے جو آئیڈیالائز اسے کرنا ہے کہ کس طرح کرے، اب وہ کام کرنے جا رہا ہے لنشر الہدایہ اور دعویٰ کو کرنے جا رہا ہے وہ ہدایت پھیلانے کے، لیکن کس کے پیٹرن پہ پھیلائے، کیا عملی نمونہ ہے اس کے پاس، کس کو وہ آئیڈیلائزڈ کرے، تو وہ کون ہے، وہ نبی ہیں، ان کی زندگی کو کیا کرے، وہ مکمل طور پر سیکھے، جانے، پڑھے، اسٹڈی کرے، اور اسٹڈی کیوں کرے، تاکہ اس کو اپنے جو اس کے آئیڈینٹی ہے، اپنی جو مطلب اس کا لینس ہے، اس نے جو اپنے لیے ایک گول بنائے رکھا ہے، تو اس پر وہ قائم رہے، تاکہ اللہ کے احکامات کے اوپر وہ قائم رہے، ڈماڈول نہیں ہو، وَتَتَعَلَّمَ، اور وہ سیکھے، جُہْدًا، کوشش، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تقیم، تاکہ قائم کرے، العالم، لوگوں کو، علی الاستقامتی، اوپر استقامت کے، علی دین اللہ، اللہ کے دین پر، عز و جل، یعنی پہلے تو اپنے لیے وہ نبی کی سیرت پڑھے، ہسٹری پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھے، اور لوگوں کے لیے بھی پڑھے وہ، اور ان کے معاملات کو سیکھے، جانے وہ کس طرح دعوت کا کام کرتے تھے، کس طرح لوگوں سے وہ جڑا کرتے تھے، اور یہ وہ کام اس لیے کرے تاکہ وہ جب وہ لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف بلائے، تو لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر سکے، یعنی خود بھی موٹیویٹ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھ کے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر سکے کہ وہ کیوں دین کی طرف آئیں، کیوں دین کی طرف رغبت اپنی متوجہ کریں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، یہ چیز انہوں نے بتا دی کہ دین کا کام کس طرح ہوگا۔ وَسَبَبِ ضُعْفِ الْإِيمَانِ، اب بتا رہے ہیں وجہ ایمان کی کمزوری کی، کہ اصل میں کمزوری ہے کیا، یہ تو انہوں نے بتا دیا نا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے نعمت کو، کیا کیا کرنا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ وجہ ہے کیا ایمان کی کمزوری کی، وَتَرْكِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے، اسی چیز کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اپنی نعمت، اپنی صلاحیت، اپنے طاقت کو ملا کر دعویٰ کرو، اور اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز چھٹی ہوئی اس وجہ سے ہے کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، اور ایمانی کمزوری کیوں ہے، کیونکہ دعویٰ کا کام چھوڑا ہوا ہے، صورت الامت، اس کے نتیجہ ہوا کیا، جب دعویٰ کا کام رکا تو ہوا یہ، صورت الامت کہ لگ گئی امت، تخاف ڈرنے، من بطش الرؤساء، پکڑ لیں گے سرداروں کی پکڑ سے، یعنی، اور امراء لیڈر کی پکڑ سے، ولا تخاف، اور نہیں وہ ڈرتی، من بطش اللہ، اللہ کی پکڑ سے، جل جلالہ، ٹھیک ہے، جب دعویٰ کا کام چھوڑا، اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑا، اس کے نتیجے میں ایمان کمزور ہو گیا، جب ایمان کمزور ہو گیا لوگوں کا، تو اللہ کا خوف کے بجائے اپنے لیڈر اور سرداروں کا خوف دل میں بیٹھ گیا، پولیس کا دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں، کہیں ہم یہ نہ ہو جائے، مطلب ان کا ڈر بیٹھ گیا، بجائے یہ کہ اللہ کا ڈر بیٹھنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ والا عالم جو ہے ہو گیا ہے، اب یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ ہوا کیوں، وَتُقَدِّمُ، مقدم رکھنے کی وجہ سے، ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دم زوال آیا کیوں، ایک دم سے کیوں اس طرح زوال آیا کہ جیسے ہی تبلیغ کا کام رکا ویسے ہی ایمان کمزور ہوا، لوگ جو ہیں ڈرنے لگ گئے، دل میں خوف بیٹھ گیا، اللہ کے بجائے سب سے ڈرنے لگ گئے، اور یہ ہوا کہ یہ راتوں رات نہیں ہوا، یہ ایسے ہوا کہ وَتُقَدِّمُ، کہ مقدم رکھا گیا، رکھنے کی وجہ سے، جہد الدنیا، دنیا کی کوششوں کو، علی جہد الدین، دین کی کوشش کے اوپر، وَمَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ، اور نفس کی محبت کے اوپر مقدم رکھا، علی محبوبات الرب، اوپر محبوبات رب کے، یعنی اپنے نفس کو زیادہ ہی ترجیح دی اللہ کی محبت کے بجائے، ٹھیک ہے، وَتُؤْثَرُ الشَّهَوَاتِ، اور ترجیح دی اپنے خواہشات نفسی کو پورا کرنے میں، علی فعل الاوامر، اوپر احکامات یعنی عمل
کے बनिस्बत अमल को करने के बनिस्बत अपनी शहवात को उसकी तकमील को करने के लिए उसकी मुकद्दम रखा वतुतीउल मखलूक लोगों की इताअत को मुकद्दम रखा वतुसिल खालिक वतुसियल खालिक और खालिक की नाफरमानी को छोड़ दिया यानी खालिक की नाफरमानी करी और लोगों की यानी मखलूक की इताअत करी इस चीज को मुकद्दम रखा यानी रातों रात चेंज नहीं हुआ लोगों ने अपने पैराडाइम चेंज किए लोगों ने दुनिया को दुनिया के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया लोगों ने अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दी यानी सेल्फिश हो गए लोगों ने अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना शुरू कर दी तकवा नहीं इख्तियार किया लोगों ने लोगों की नाराजगी को बड़ा समझना शुरू कर दिया तो इस वजह से ईमान की कमजोरी हुई इस वजह से लोगों का रौब बैठ गया करना क्या था कि जुहद दीन करना था महबूबात रब करना था फ़िअल अवामिर करना था और तुतीअल खालिक करना था ना कि तुतीअल मखलूक ठीक है अब आगे वहीना और जिस वक्त कानत थी अल उम्मतु उम्मत काइमतन कायम बिद्दावती इलल्लाह दावत के काम में अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह की तरफ बुलाने के काम में कायम थी कानत थी कुल्लु यौमिन हर दिन तंजिलुल हिदाया उतरती हिदायत तो हर दिन क्या होता था हिदायत उतरती थी और जिसकी वजह से क्या होता था वयज़हरुल हक हक गालिब रहता था जाहिर रहता था वयज़हकुल बातिल बातिल छिप जाता था मिट जाता था ठीक है खत्म हो जाता था वयंतशिरुत तौहीद तौहीद जो थी फैल जाती थी वयन हसिरुश शिर्क और शिर्क जो था वो शिकस्त खा जाया करता था अब लोग ये वाला सपना देखते हैं कि इस तरह हो जाए लेकिन उसकी बजाय इन्होंने बता दी कि अब इस तरह जब तक इसके अपोजिट काम नहीं करा जाएगा जो हमारा अभी लास्ट पैराग्राफ था उसके अपोजिट काम नहीं करा जाएगा तब तक ये सपना नहीं मुकम्मल होगा क्योंकि जब तक लोग जो थे उम्मत जो थी दीन के दावा काम में मुलविस थी उसी पे खड़ी हुई थी तो फिर इस तरह हुआ करता था होता था ठीक है और जब लोगों ने ये काम छोड़ दिया तो उसके बरक्स काम होना शुरू हो गया तो बहुत अमेजिंग यहाँ पर अमल के पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अपने आप से सवाल कर सकते हैं और राइटर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की निशानदेही करी है कि हम अब कर क्या रहे हैं हमारा हाल क्या है तो उन्होंने हमारा बिल्कुल हमें आईना दिखाया है तो अल्लाह ताला करे कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू